اشفاق احمد اور احمد ندیم قاسمی اکٹھے کسی جنازے پر قبرستان میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک قبر کا ایک حصہ گرا ہوا تھا اور کفن کا کپڑا باہر جھانک رہا تھا۔ گورکن کو بلایا گیا تو اس نے قبر کو درست کرنے کی کوشش کی۔ کچھ اور لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ میت بالکل ٹھیک تھی۔ نامور کالم نگار ڈاکٹر اختر شمار اپنے کالم میں لکھتے ہیں، چہرے پر خشخشی داڑھی تھی، یوں لگتا تھا کہ کچھ گھنٹے قبل ہی میت دفن کی گئی ہے۔ گورکن نے قبر مرمت کر دی۔ اشفاق صاحب نے گورکن سے اس قبر میں دفن شخصیت کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کرنے کے بعد انہیں اپنے بوڑھے والد گورکن سے ملوایا۔ اس نے بتایا کہ مرحوم سبزی منڈی کا ایک مزدور تھا۔ اشفاق صاحب اگلے روز منڈی جا پہنچے۔ دن بھر کی پوچھ گچھ کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ مزدور بہت نیک سیرت تھا۔ عمر بھر اس نے شادی نہیں کی اور دن بھر جو کماتا اپنی روٹی کے پیسے رکھ کر باقی غریب مسکین لوگوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس مزدور کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر توتلا ہونے کی بنا پر مسجد کے مولوی نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ مزدور انگلی پھیر کر قرآن کی ہر آیت پر یہ جملہ کہتا تھا، اللہ میاں تو سچا ہے، اللہ میاں تو سچا ہے۔ یہ واقعہ اگلے روز ایف سی کالج یونیورسٹی کے رجسٹرار ہمیں بہت شفیق و مہربان ڈاکٹر حامد سعید صاحب نے اس وقت سنایا جب ہم ان کے بہنوئی کی وفات پر تعزیت کرنے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اشفاق احمد کی زبانی یہ واقعہ انہوں نے سن رکھا ہے۔ حامد سعید صاحب بہت لائق استاد ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کی وفات کا حیرت انگیز قصہ بھی سنایا۔ کہا، میری چھوٹی بہن کی وفات کے ٹھیک 5 روز بعد میرے بہنوئی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ بھلے چنگے تھے مگر غمزدہ بہت تھے۔ مرنے سے چند گھنٹے قبل انہوں نے بیٹی سے کہا، مجھے وضو کرا دے تاکہ میں نماز فجر ادا کر سکوں۔ بیٹی نے کہا، ابھی تو رات کے 9 بجے ہیں، بہت وقت ہے۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حکم کی تعمیل کی گئی، پھر انہی کے بیڈ روم میں لٹا دیا گیا۔ لیٹ کر وہ درود شریف پڑھنے لگے۔ اسی دوران بیٹی سے کہا، دروازہ بند کر دیں اور اب ڈسٹرب نہ کیجیے گا۔ 2-3 گھنٹے بعد بیٹی نے آہستہ سے دروازہ کھولا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ 1-2 روز سے وہ خاصے نڈھال تھے۔ دیکھتی کیا ہے کہ ہوش میں نہیں۔ جلدی سے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر ڈاکٹر نے بتایا انہیں وفات پائے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندگی بس یہی کچھ تو ہے، بقول احمد راہی کی دم دا بھروسہ یار، دم آوے نہ آوے۔ نیک لوگوں کی موت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ چلتے پھرتے اللہ رب العزت کسی کا محتاج کیے بغیر انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ نیک لوگوں کی موت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ چلتے پھرتے اللہ رب العزت کسی کا محتاج کیے بغیر انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ سب کو علم ہونے کے باوجود بھی کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم دنیا کے حرص سے دامن نہیں بچا سکتے۔ دنیا کمانے کے لیے رات دن بھاگتے پھرتے ہیں، حالانکہ سامان 100 برس کا ہے، بلکہ خبر نہیں۔ خود اشفاق احمد، احمد ندیم قاسمی، احمد راہی، منیر نیازی، سیف الدین سیف جیسی شخصیات بھی آج ہم میں نہیں۔ بہت سے دیگر ادبی ستارے بھی مان پڑ چکے ہیں۔ سب کو ایک روز رخصت ہونا ہے۔ یہ دنیا اور اس کی رونقیں، چکا چوند، لذتیں یہی رہ جانی ہے۔ جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں ان کی قدر کی جائے۔ کمتر، مسکین اور کمزور افراد کی دلجوئی ضروری ہے۔ اور اب آخر میں سقراط کے کچھ افکار آپ کی نظر۔ اعلیٰ درجے کی زندگی مرنے سے قبل موت کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ جذبات اور مادی خواہشات سے بچ کر عقل خالص اور خیر محض کی طرف جانا جسمانی موت اور روحانی حیات ہے۔ دانا انسان اس قسم کی موت کی کوشش جسمانی زندگی کے اندر رہتے ہوئے شروع کر دیتا ہے۔ سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بدعمالی اور تخریب روح سے گھبراتا ہے۔ نیکی کے ساتھ ذوق فقر یعنی سادہ ترین زندگی کی خواہش ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نیکی قائم نہیں رہ سکتی۔ بدی کرنے کے بعد سزا پانا بنسبت بچ کر نکل جانے کے بدرجہ بہتر ہے۔
بدی ایک روحانی بیماری ہے اور اس کی سزا اس کی دوا ہے۔ بیماری کے ہوتے ہوئے دوا سے بچنے والا احمق ہے۔ اس کوشش سے اس کے مرض کا ازالہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں اضافہ ہوگا۔ منیر نیازی کے شعر کے ساتھ اجازت۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا